حسین لبیک یا 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 حسین۔ آئیے مومنین، جس کا آپ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، جس لمحے کا، جس گھڑی کا آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کی انتظار کی یہ گھڑی ختم ہو گئی۔ آئیے خطبہ، اگر آپ کی توجہ ادھر جائے گی تو خطیب کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ گریہ نہیں کر سکیں گے۔ لہذا میں نے امام حسین کا واسطہ دیا ہے کہ کوئی بھی ابھی تبرکات کی طرف نہیں بڑھے گا، صرف مسائل سنے گا، اور جب مسائل ختم ہو جائے تو میں بھی امالیوں کو چوموں گا، میں بھی زیارت کروں گا۔ فی الحال جو مقصد ہے وہ مقصد فوت نہ ہونے پائے۔ ہمارا مقصد گریہ کرنا ہے، کیوں؟ ہم جس حسین کے لیے گریہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس حسین نے اپنی پہچان ایک جملے میں یوں بیان کی ہے۔ میرے چاہنے والوں، میرے شیعوں، مجھے جاننا چاہتے ہو، حسین کو ایک جملے میں اگر پہچاننا چاہتے ہو تو حسین کا تعارف یہ ہے، حسین کا انٹروڈکشن یہ ہے کہ انا قتیل الابرار۔ حسین کو رولا رولا کر قتل کیا گیا ہے، حسین کو رولا رولا کر مارا گیا ہے۔ عزیزو، اگر حسین نے کربلا میں گریہ کیا ہے، اگر حسین نے علی اکبر کے جنازے پہ گریہ کیا ہے، اگر حسین نے علی اکبر کی میت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گریہ کیا ہے، اگر حسین نے قاسم کے پامال لاشوں کو اٹھا کر گریہ کیا ہے، تو کیا آپ اس شیراز نگر میں یہاں پر آپ حسین کے لیے گریہ نہ کریں گے؟ حق وفا تو یہی ہے، محبت کا تقاضا تو یہی ہے عزیزو کہ آپ اپنے مولا حسین کا نام سنیں اور گریہ شروع کر دیں۔ جناب آدم کے سامنے جب اللہ نے حسین کا نام پیش کیا تھا تو فانقلب قلبہ، جناب آدم کا دل منقلب ہونے لگا۔ یا اللہ، محمد کا نام زبان پہ لیا تو آسانی سے نام جاری کر دیا، علی کا نام آسانی سے جاری ہو گیا زبان پر، اور فاطمہ حسن کا نام آسانی سے جاری ہو گیا۔ یا اللہ، جب حسین کا نام زبان سے جاری کرنا چاہ رہا ہوں تو میرا دل منقلب ہو رہا ہے۔ اے پروردگار، یہ کیا وجہ ہے؟ آواز قدرت آئی، ارے آدم جانتے نہیں ہو یہ حسین کون ہے؟ یہ آخری محمد کا، آخری نبی کا نواسہ ہے جو کربلا میں بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا۔ آدم نے گریہ کیا ہے اور آپ ابن آدم ہیں، آدمی ہونے کا ثبوت دیجئے اور حسین پر گریہ کیجئے۔ عزادارو، آئیے تبرکات آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے جو تبرک آ رہا ہے، دور سے ہی اس کی زیارت کیجئے گا، دور سے ہی آپ استعمال کیجئے۔ ارے یہ کوئی کیا آ رہا ہے؟ ارے یہ عباس کا عالم آ رہا ہے۔ زیارت دور سے کیجئے، قریب نہ جائیے۔ آپ کو امام حسین کا واسطہ دیا گیا ہے، آپ متوجہ رہیے باقی کی طرف، آپ متوجہ رہیے۔ انشاءاللہ امام حسین آپ کو اس کی اجازت دیں گے۔ یہ علم کون ہے؟ یہ علم کسا ہے؟ کس کے حال میں یہ علم ہے؟ یہ علم عباس کا علم ہے۔ یہ علم عباس کا علم ہے، اور اس علم سے ایک امید وابستہ کی ہے۔ کس نے وابستہ کی ہے؟ وہ عباس کی بھتیجی ہے جس کا نام سکینہ ہے۔ عزیزو، جب جناب عباس گئے ہیں میدان میں تو جناب سکینہ نے ننھے بچوں کو بلایا، ایک خیمے میں گئی، اے بچوں، جانتے ہو نا میرا چچا بہت بہادر ہے، میرا چچا بہت شجاع ہے۔ یہ جو العطش کی فضائل بلند ہو رہی ہے، اب یہ سزا بلند نہ ہوگی، کیونکہ میرا چچا ارے پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ میرا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ تو بہت بہادر ہے۔ بچے مطمئن ہو گئے، اور اس کے بعد جب عالم جانے لگا نا، عباس جانے لگے تو کہا وہ دیکھو عالم جا رہا ہے، وہ دیکھو ترائی کی طرف عالم جا رہا ہے، دیکھو عالم ترائی سے نزدیک ہو رہا ہے، قرآن سے نزدیک ہو رہا ہے، قرآن کے قریب ہو رہا ہے۔ سکینہ مطمئن ہے،
عباس قریب ہو رہے ہیں ترائی کے اجرکم اللہ اللہ ان رونے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرے یہ مائیں اور بہنیں جو گریہ کر رہی ہیں یہ بزرگ جو گریہ کر رہے ہیں یہ جوان جو آنسو بہا رہے ہیں اللہ ان رونے والوں پر اپنی نظر کرم کرے گا انشاءاللہ لیکن اللہ جانتے کیا ہوا ایک مرتبہ کچھ دیر کے لیے علم دکھائی نہیں دیا سکینہ نے کہا بچوں ارے میرے چچا کے لیے دعا کرو علم دکھائی نہیں دے رہا ہے تھوڑی دیر گزری تھی ایک مرتبہ پھر علم ظاہر ہوا سکینہ مطمئن ہو گئی بچوں دعائیں قبول ہو گئی وہ دیکھو علم آ رہا ہے لیکن تھوڑی دیر گزری تھی کہ دیکھا سکینہ نے ارے علم تو آ رہا ہے لیکن علم لیکن علمدار نہیں آ رہا ہے علمدار آ رہا ہے لیکن علمدار نہیں آ رہا ہے آواز بچوں مجھے معاف کر دو میرے چچا کو قتل کر دیا گیا اجرکم اللہ خدا آپ کو جزائے خیر عنایت فرمائے یہ کثیر مجمع یہ اتنا بڑا مجمع جو حسین کی محبت میں یہاں پر آیا ہے آئیے مومنین ایک اور تبرکات میں سے ایک اور تبرک آ رہا ہے اور وہ تابوت امام حسن عسکری ہے یہ امام حسن عسکری کا تابوت ہے دور سے ہی زیارت کیجئے گا علی کو میں نے شروع میں عرض کیا ہے امام حسن عسکری کون ہے یہ امام زمانہ کے والد بزرگوار ہے میرا دل یہ کہتا ہے میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج اس جگہ پر شیعہ جی نگر پورے میں آج اس وقت میں کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو لیکن فاطمہ ضرور آئی ہے آج ضرور آئی ہے کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو ارے آپ کا امام ضرور آیا ہوگا آج پردے غیب سے نکل کر آپ کے درمیان آیا ہوگا اے میرے بابا کے چاہنے والوں اے میرے بابا پر ماتم کرنے والوں ارے میں تمہارا شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا آپ کو کسی عمل میں لگائے امام حسن عسکری کی شہادت واقع ہو گئی امام زمانہ یتیم ہو گئے اے امام زمانہ آج شیعہ جی نگر کے مومنین آپ کی خدمت میں آپ کے بابا کی شہادت پر پرسہ پیش کر رہے ہیں پرسہ پیش کر رہے ہیں مولا مولا پرسہ قبول کر لیجئے مولا آسمان کا نظارہ قبول کر لیجئے سنے کے عزیزوں ایک روایت پیش کروں کہ جتنے بھی معصومین ہیں جتنے بھی شہداء معصوم ہیں امام زمانہ تو موجود ہے لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی جنازے اٹھے اس میں وہ مجمع نہیں تھا جو امام حسن عسکری کے جنازے میں تھا آگے آگے امام زمانہ پیچھے پیچھے مجمع میرا دل یہ کہتا ہے جب امام زمانہ نے اپنے بابا کے تابوت کے ساتھ کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا تو کہا ہوگا کربلا کی طرف رک کر کے آواز دی ہوگی اے میرے جدے مظلوم ارے میرے بابا کے جنازے میں اتنا مجمع ہے لیکن آپ کا جنازہ ارے کربلا کی زمین پر 3 دن میں غسل کفن کرا رہا ہے خدا آپ کو اجر عظیم عنایت فرمائے خدا آپ کو اجر جزیل عنایت فرمائے آزادارو اب آئیے آپ سب لوگ آمادہ ہو جائیے پورے ادب و احترام کے ساتھ کوئی بات نہ کرے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیجئے یہ لیجئے جس کا آپ انتظار کر رہے تھے ارے یہ زینب کی ہماری ہے 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 کون زینب ہے عزیزو کون زینب ہے ذرا سوچے تو ذرا غور تو کرے زینب کون ہے عقیلہ بنی ہاشم ہے زینب کون ہے ارے حسین کی کے لیے جو ان کو لقب دیا گیا ہے وہ شریکۃ الحسین ہے حسین نے زینب کو اپنے قافلے کا سردار بنایا ہے اور جب جانے لگے عصر عاشور تو ایک وصیت کی ہے اور ان وصیتوں میں ایک وصیت سن لیجئے کہ
کہ دیکھو زینب اب حسین جا رہا ہے، اب حسین جانے شہادت نوش کرے گا، لیکن ایک گزارش یہ ہے کہ میرے لال سید سجاد کا خیال رکھنا، کیونکہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو نسل امامت منقطع ہو جائے گی۔ جناب زینب نے کس طریقے سے خیال رکھا ہے، آئیے میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ دو منظر ایسے ہیں کہ جو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ایک منظر تو یہ ہے کہ جب حسین کو ذبح کیا جا رہا تھا تو زینب نے ایک جملہ کہا، کاش کوئی قریب میں ہمارے چاہنے والوں کی بستی ہوتی تو میں جاتی اور جا کر کہتی شیعو ارے تمہارا مولا ذبح کیا جا رہا ہے، ارے ذرا کربلا آ جاؤ۔ اجرکم اللہ، میں نے عرض کیا کہ بعد میں بوسہ دے لیجیے گا، آپ کو امام حسین کا واسطہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، بعد میں آپ یہ ہماری رہے گی انشاءاللہ، بعد میں آپ جو ہے ہماری کو بوسہ دیجیے گا، کوئی وہاں بوسہ دینے کا مخالف نہیں ہے جناب۔ اور دوسرا منظر یہ ہے کہ جناب زینب کا کہا کہ اب دوسری بات یہ ہے جو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، اور وہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا ایک خیمہ ہے جو آدھا جل چکا ہے، آدھا باقی ہے، ایک بیوی ہے جو خیمے کے اندر جاتی ہے اور گرمی سے واپس آ جاتی ہے۔ میں نے کیا دیکھا، یا علی کہہ کر خیمے میں جاتی ہے اور ایک بیمار کو اپنی خود سے لے کے آتی ہے۔ اجرکم اللہ، آزادارو آئیے ایک تبرکات میں سے جناب ام کلثوم یہ ہماری آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ یہ علی کی بیٹی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ علی کی بیٹی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ زہرا کی بیٹی ہے۔ عزیزو کیسا احترام ہونا چاہیے تھا، کیسی عزت ہونی چاہیے تھی عزیزو، لیکن جس طرح سے زینب کی چادر چھینی گئی، جس طرح سے زینب کی چادر چھینی گئی، اسی طرح سے ام کلثوم کی بھی چادر چھینی گئی۔ ارے جس طرح سے زینب کے بازو میں رسی بندھی، ویسے ہی ام کلثوم کے بازو میں بھی رسی بندھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزادارو ام کلثوم کون ہے؟ ایک میرے استاد نے ایک روایت پیش کی ہے، میں چاہتا ہوں آپ سے احیا کرنے کے لیے کافی ہوگا کہ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلنے لگا تو زینب نے ہر ایک کو سوار کیا، ہر بیوی کو سوار کیا، لیکن عزادارو جب ام کلثوم بچ گئی تو ام کلثوم کہتی ہے بہن آپ کو میں سوار کروں گی۔ ابھی یہ بات چلی رہی تھی، ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ زینب نے دیکھا ام کلثوم نظر نہیں آ رہی ہے، ارے سوچا کہ علی اکبر کے جنازے پر گئی ہوگی، دوڑتی ہوئی گئی کہ شاید وہاں پر موجود ہو، دیکھا علی اکبر کے جنازے پر موجود نہیں ہے، سوچا حسین کے قریب گئی ہوگی، وہاں گئی دیکھا وہاں بھی موجود نہیں ہے، سوچا ترائی پہ عباس کے قریب گئی ہوگی، تو دیکھا جب پہنچی نا ترائی پر تو کیا دیکھا، ارے عباس کے جنازے کے پاس کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے بھیا جب مدینے سے چلے تھے تو بڑی عزت سے سوار کیا تھا، بہنیں کربلا سے جا رہی ہیں، سوار کرنے لاؤگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کو کسی لمحے میں روائے۔ عزادارو ایک اور تمرک ہے جو سامنے آ رہا ہے، اور یہ کون ہے عزیزو؟ یہ ہے جناب علی اکبر کی والدہ جناب ام زینب ہے۔ عزیزو ہماری بیٹی ہوئی ہے، میں امام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا کوئی 18 سال کا جوان ہو اور اس کے پیر میں ایک کانٹا دھس جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کا بیٹا یقیناً بیٹا ہے، یقیناً لاڈلا ہے، یقیناً پیارا ہے، لیکن میرے سوال کا میری ماں کو پہلے جواب دے اور میرے بزرگ بھی جواب دے۔ 18 سال کا بچہ اگر آپ اس کے ہاتھ میں یا اس کے پیر میں کوئی کانٹا دیکھ لیں گے تو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ نہیں نا۔ آپ کا بیٹا علی اکبر تو نہیں ہے، ذرا تصور کرے کہ حسین نے علی اکبر کے سینے پر ارے نیزے کی علی کیسے دیکھی ہوگی؟ اجرکم اللہ، ذرا تصور کرے کہ جب علی اکبر کا جنازہ، جب علی اکبر
जनाजा जब उम्मे लैला के खैमे के पास आया होगा तो माँ की क्या कैफियत हुई होगी, आप तसव्वुर करें। बताओ माँ की कैफियत क्या हुई जब फिजा ने आकर कहा कि शहजादी बड़ी तमन्ना थी ना अली अकबर की शहादत पे, आपका अली अकबर आ गया है, पर इतना सुनना था कि जनाब उम्मे लैला ने कहा, देखा कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, पूछा क्या तलाश कर रही हो, कहा अरे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। لبيك يا حسين حسين لبيك يا 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 حسين आइए मौमीन, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिस लम्हे का जिस घड़ी का आप इंतजार कर रहे हैं, आपके इंतजार की ये घड़ी खत्म हो गई। आइए खुतबा उम्मे लैला, जनाब उम्मे लैला को जब जनाब फिजा ने ये खबर दी, जब जनाब फिजा ने ये खबर दी कि आपका अली अकबर जाम में शहादत नोश करके आ गया है, कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एक मुसल्ला दे दो, एक जानमाज दे दो, ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा कर सकूं। ये है जज्बा उम्मे लैला का अजीजो। अब आइए एक ऐसी माँ कि हमारी सामने आई है कि जिस पर दुनिया की तमाम माएँ कुर्बान हो रही है, और वो सकीना है, अरे वो सकीना की माँ और बाप है, वो अली असगर की माँ और बाप है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अज़ादारो गिरिया कीजिए, आज आपको पुरसा देना है। माले जुलूस जो है वो अज़ादारी का जो माल है, बेस है, बुनियाद है, वो अश्के अज़ा है, वो आंसू है। अगर किसी के आंसू नहीं निकल रहे हैं तो कम से कम अपने चेहरे को तो नीचे कर सकता है, ताकि ये हो जाए कि अगर हमसे आंसू नहीं निकल रहा है, हमसे गिरिया नहीं हो रहा है, ए मेरे मौला से इतनी ताकत दे दीजिए, इतनी कुव्वत दे दीजिए कि अगर हम रो नहीं सकते हैं तो रोने वालों जैसी शक्ल को बदल सकते हैं। और अगर रो नहीं सकता है तो रोने वालों जैसी शक्ल को बना सकता है। अज़ादारो ये कौन है? ये जनाब रुबाब है। जनाब रुबाब के बारे में क्या क्या बयान किया जाए अज़ीज़ों। तारीख में सबसे दर्दनाक जुदा अगर किसी माँ का मैंने देखा है तो वो अली असगर की माँ का जुदा है कि जब हुसैन अली असगर के मैयत को लेकर दरे खैमा पर आए हैं, इससे ज्यादा दर्दनाक जुदा मैंने नहीं देखा। और इनसे पूछिए अज़ादारो, जब इमाम हुसैन अली असगर को लेकर दरे खैमा पर आए और इमाम हुसैन ने अबा का दामन हटाया तो रुबाब ने जुमला कहा, या बुनैया अब मिसलों का यूं है, ए मेरे लाल क्या तेरे जैसे भी दिवा किए जाते हैं। जो लोग क्रिया कर रहे हैं, जो लोग आंसू बहा रहे हैं, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे मानद माना, आप देख रहे हैं कि ये किस तरीके से आंसू बहा रहे हैं। अब आइए एक और तबर्रुक आपके सामने पेश किया जा रहा है, और ये वो शख्सियत है जिन्हें फिजा कहा जाता है, जिन्हें फिजा कहा जाता है। जनाब फिजा ने खुद ही कहा है कि मुझे जो ज़हरा के घर की कलीली मिली है, अगर मुझे कायनात की बादशाहत मिल जाए तो मैं उसे ठुकरा दूंगा। उस कलीली का मुकाबले जो ज़हरा के घर में मिली है, इफ्तिखार कर रही है कलीले ज़हरा होकर, फख्र कर रही है कलीले ज़हरा होकर। ऐसा ही ईमान होना चाहिए, ऐसा एतक़ाद होना चाहिए जो जनाब फिजा का ईमान है, जो जनाब फिजा का एतक़ाद है।
عزادارو ہر مرحلے پر جناب فضا ساتھ میں رہی ہے، ہر مرحلے پر جب فاطمہ زہرا کو حسینی کی بات آئی تو جناب فضا ساتھ میں ہے، مولا علی کی شہادت ہوئی تو جناب فضا ساتھ میں ہے، حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی تو فضا ساتھ میں ہے، اور جب کربلا جانے کی بات آئی تو حسین کو شخصیتوں کو لے کر آئے، ایک غلام کو لے کر آئے، ایک کنیز کو لے کر آئے، کنیز کو فضا کہتے ہیں، غلام کو جاؤ کہا جاتا ہے۔ ان دو شخصیتوں کو امام حسین علیہ السلام لے کر آئے ہیں، اور دونوں نے کیا کارہائے نمایاں انجام دیا۔ ایک جملہ کہوں گا دلو، آپ خوب گریا کریں گے، جانتے ہیں جب امام حسین رخصت آخر کے لیے آئے نا تو اپنی بہنوں سے خدا حافظ ہو گیا، لیکن جب فضا کی بات آئی تو کنیز کہہ کے نہیں پڑا، اور کہا اے میری ماں فضا۔ آج آپ جو ہماری دیکھ رہے ہیں یہ حسین کی ماں کی ہماری اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ مسلسل گریا کر رہے ہیں، آپ مسلسل یہ ذوالجلال کی شبیہ ہے، یہ ذوالجلال کی شبیہ ہے، یہ ذوالجلال کون ہے، یہ ذوالجلال کی خاصیت کیا ہے؟ اداکارو یہ وفادار سواری ہے، حسین کی وفادار سواری ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں نا جب عاشو امام حسین علیہ السلام جناب زینب ام کلثوم کے خیمے کے پاس آئے اور بھی کو جو خدا حافظی کر لی تو ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، اپنے خیمے سے باہر نکلے، جب خیمے کے باہر نکلے نا تو روایت کہتی ہے نظر یمیناً و شمالا، حسین کبھی داہنی جانب دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں جانب دیکھ رہے ہیں، اے مولا یہ آپ داہنی اور بائیں جانب کیا دیکھ رہے ہیں؟ عجب میری آواز نے میں جب گھوڑے پہ سوار ہوتا تھا تو ایک طرف عباس ہوا کرتے تھے، ایک طرف علی اکبر ہوا کرتے تھے، ہائے حسین اتنا تنہا ہو گیا ہے کہ اب کوئی حسین کو سوار کرنے والا نہیں ہے۔ عجب میری خیمے سے ناجائی نکائی ہو، اے بھیا اگر عباس نہیں ہے تو زینب سوار کرے گی، اگر علی اکبر نہیں ہے تو زینب سوار کرے گی۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو کہ گنجنا کیا ہے؟ آپ گنجنا کے لیے خوب کریا کریں گے۔ جب شیخ نے امام حسین کے سر کو جدا کیا تو گنجنا نے کیا کیا؟ اپنی پیشانی کو امام حسین کے خون سے مس کیا تاکہ اہل حرم کو حسین کی شہادت کی خبر دی جائے۔ بس عزادارو گنجنا ترے خیمہ کی جانی پڑا، بیویوں کو ایسا احساس ہو گیا کہ گنجنا آ رہا ہے، گنجنا آ رہا ہے، بیویاں ترے خیمہ پر آ گئی، لیکن کیا دیکھا؟ ارے ذوالجلال تو آ رہا ہے لیکن اس کی سواری نہیں آ رہی ہے، اس کا سوار نہیں آ رہا ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو ایک مرتبہ بیویاں جو ہے در خیمہ کے قریب آئی، ذوالجلال کو مخاطب کیا، ایک بیوی جو ہے ایک بات کہہ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اے ذوالجلال ارے میرے آقا کو کیا کیا، کوئی کہہ رہا ہے اے ذوالجلال میرے بھیا کو کیا کیا، کوئی کہہ رہا ہے اے ذوالجلال ارے میرے بابا کو کیا کیا۔ لیکن روایت کہتی ہے ایک 4 سالہ بچی خیمے سے باہر نکلی، اپنے ننھے ہاتھوں کو ذوالجلال کے گلے میں ڈال دیا اور کہا میں کچھ سے کوئی سوال نہ کروں گی، اتنا بتا دے کہ جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو ذبح کرنے سے پہلے پانی دیا گیا۔ بس آج کا ایک مسائل آپ کے سامنے مختصر پڑھنا چاہتا ہوں، آپ نے گریا کر لیا ہے، آئیے 2 منٹ 2.5 منٹ میں ایکسمم آپ کا لینا چاہتا ہوں کہ قافلہ جب مدینے پہنچا ہے تو جناب ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا، مدینہ چپنا لا تقبلنا فمن حسار اب تو گریا کر لیجیے، اب تو آپ آنسو بہائیے، مدینہ چپنا لا تقبلنا، اے میرے مولا کے مدینے ہمارے
जनाब नाना के मज़ार पे पहुंची, नाना के मज़ार पे पहुंची, जनाब ज़ैनब के लिए मज़ार खाली करा दिया गया, रोज़े रसूल खाली करा दिया गया। अब जानते हैं जब कोई बड़ा मिलता है तकलीफ और मुसीबत के बाद तो छोड़े अपनी मुसीबत पर हम करना शुरू कर देते हैं। अरे ज़ैनब को नाना मिल गए, ए नाना, अरे करबला में हमें लूट लिया गया, मेरा भैया मारा गया, हमारे सर से चादरें छीन ली गई, हमारे बाजू में रस्सी बांधी गई, हमें कभी दरबार में ले जाया गया, कभी मिर्जाद के दरबार में, कभी यजीद के दरबार में। एक जुमला कहती नाना, जब कोई बाहर जाता है तो कोई हदिया लेकर आता है, कोई गिफ्ट